حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ لاؤ لشکر موجود ہے، جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی اوپر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، چلتے ہیں پیدل، اور پیدل چلنے کے لیے سبزے والی جگہ مناسب ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بڑا اچھا سبزہ معلوم ہوتا ہے، چلو یار یہاں پیدل چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، پیدل چلتے چلتے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیوں کا علاقہ آ گیا۔ چیونٹیاں اپنی بلوں سے باہر نکل کر رینگ رہی ہیں، ادھر لشکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جب بڑی چیونٹی نے دیکھا، جو ان کی ملکہ تھی، جو ان کی رہبر اور رہنما تھی، اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ تو ساری پاؤں کے نیچے کچلی جائیں گی، نہ آواز آئے گی نہ پتہ چلے گا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ قالت نملہ، وہ نملہ، وہ چیونٹی کہنے لگی، جو ملکہ تھی، جو باقیوں کی بڑی تھیں، وہ کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، کچلی جاؤ گی، ماری جاؤ گی پاؤں کے نیچے آ کر۔ ادھر کہہ رہی ہوں اللہ کے نبی سلیمان آ رہے ہیں، ان کے لشکر، ظاہر سلیمان کے ساتھ صحابہ ہیں نا، ان کے صحابی آ رہے ہیں، اللہ کا نبی آ رہا ہے، نبی کے صحابی آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہی ہو ہمیں کچل دیں گی، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں کچلیں گی؟ چونٹی کہنے لگی نہ بے وقوفو وہم لا یشعرون، جان بوجھ کر کے تو نہیں کچلیں گے، انہیں کیا پتا کہ پاؤں کے نیچے چونٹیاں آئی بھی ہیں کہ کوئی نہیں آئی۔ پردے کے نیچے جاننے والا کون ہے؟ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے خاندان کا حق ابو بکر صدیق کھا گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے نبی کے ساتھی تو چیونٹی پر بھی جان بوجھ کے پاؤں نہیں رکھتے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جو نبی ہو، نبی کا صحابی ہو، وہ تو ناحق چیونٹی کو بھی نہیں مارتا، تم نے کیسے الزام لگا دیا؟ خیر، چیونٹی کہنے لگی فوراً اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کے پاؤں کے نیچے، اس کے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی نہ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں چیونٹی کہاں بولی، کتنی اس کی آواز تھی، میرے رب نے چیونٹی کی آواز سلیمان کو سنائی، صرف سنائی نہیں، پوری بات سمجھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ چیونٹی کی بات سنی، حضرت نے سن کر کیا کیا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، پہلے مسکرائے، پھر تھوڑے آواز سے ہنس پڑے، اس کی بات سن کر مسکرائے بھی۔ یا اللہ، کہاں چیونٹی بول رہی ہے اور کہاں ہماری صاف صفائیاں بھی دے رہی ہے، کس طرح اپنی رعایا کا خیال کر رہی ہے، کس طرح نبی اور نبی کے یاروں کی صفائی کی باتیں بھی کر رہی ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان مسکرا پڑے، پھر خیال ہوا یہ ساری نعمتیں تو میرے رب کی ہیں، بھلا چیونٹیوں کی بولیاں کون سنتا ہے، بھلا چیونٹیوں کی آوازیں کون پہچانتا ہے؟ ارے چیونٹیوں کی بولیاں تو وہ سنا کرتا تھا، اس نے مجھے بھی سنوا دی ہے۔ فوراً کیا کیا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحان اللہ، بادشاہ ہو تو ایسا بادشاہ ہو جی، جتنا اونچا گیا اتنا رب کے آگے جھکتا گیا۔ رب اوزعنی، رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار،
औज़िअनी, मुझे हिम्मत दे, मुझे तौफीक दे, अन अशकुरा निअमतका, ताकि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं, अल्लती अनअमता अलैया, वो नेमत जो तूने मुझ पर इनाम की है, वाला वालिदैया, मेरे वालिद और मेरी माँ बाप पे तूने नेमतें की हैं। या अल्लाह, जो नेमतें तेरी हैं हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि नेमतें बेशुमार हैं और शुक्र अदा न हो तो फिर तू नाराज होता है। ऐ अल्लाह, शुक्र की तौफीक भी देने वाला तू है। हाँ, वान आमल सालिहन तरज़ाओ, लोगों के पास नेमतें आती हैं, मालो दौलत आता है, वो नाफरमानियों में लग जाते हैं, अयाशियों में लग जाते हैं। वान आमल सालिहन तरज़ाओ, हज़रत सुलेमान कह रहे हैं या अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं वो अमल करूं जिनको देख कर तू खुश हो जाए। वान आमल सालिहन तरज़ाओ, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु, जब बंदा मोमिन पानी का घूंट पीता है ना, या रोटी का लुकमा खाता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, इधर ये अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अर्श पर रब मुस्करा देता है, मेरा बंदा देखो मेरी नेमतों खाकर मुझे याद कर रहा है, भूल नहीं रहा। हज़रत सुलेमान ने भी क्या फरमाया, ऐ अल्लाह, ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा, तरज़ा हो, जो अमल देख कर तू खुश हो जाए। वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और ऐ रब्बा, अपनी रहमत के साथ मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के नेक बंदे किसी झोंपड़ी, किसी जंगल में बैठे थे। उस इलाके का जो बादशाह था ना, वो शिकार खेलने के लिए किसी जंगल में गया, तो जो शिकार के पीछे जाता है वो गाफिल हो जाता है, बाज़ दफ़ा दूर निकल जाता है। उसके बादशाह के जो अपने दोस्त थे वो पीछे रह गए। बादशाह ने शिकार के पीछे कहीं घोड़ा भगाया और जंगल में इधर उधर बहुत आगे निकल गया। अब वहाँ गया तो सामान सारा तो दूसरे खुदाम और नौकरों के पास रह गया। बादशाह कहीं दूर निकल गया। अब उसे प्यास लगी शदीद, पानी है कोई ना, वो झोंपड़ी देखी जहाँ वो बुजुर्ग बैठे थे, गया उनके पास, कहने लगा कि मैं बादशाह हूँ तो मुझे पानी पिलाओ। उन्होंने कहा बादशाह में तो टिकर हो, पानी तो मैं ना देना। हमारे यहाँ कहते हैं फलाना खैर मंगदे तो घोड़े से चढ़ के मंगदे, इस तरह कौन देता है? अगर चीज़ लेनी है तो कहो यार मुझे ज़रूरत है, मैं बादशाह हूँ, अगर टिकर हो बादशाह है तो पानी मैं नहीं देता, यहाँ तो मैं बादशाह हूँ। पहले तो उसने तड़ी तुड़ी दी, जब देखा कि यहाँ तो बात नहीं बनने वाली, अब मिन्नतों पे आ गया, अच्छा यार मेहरबानी करो जी, प्यास लगी है। उन्होंने कहा एक घोट भी ना दे सा, बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर और आजिज़ हुआ, उन्होंने कहा अच्छा फिर एक शर्त है, इधर कागज़ पर लिखना कि आधी हुकूमत तेरी, तो फिर आधा गिलास दूंगा, अगर ये नहीं लिखता तो जा, फिर नहीं देता। अब वो प्यास से बेचारा मर रहा था, उसने कहा हुकूमत को क्या करना अगर जान निकल जाए तो। उसने लिख दिया आधी हुकूमत तेरी, दस्तखत कर दिया, अंगूठा लगा दिया, उसने आधा गिलास पानी ऐले पी। अब आधा गिलास सख्त प्यास बंदा पीता है, प्यास भड़क उठती है और ज़्यादा। अब वो आधे गिलास से प्यास तो बुझी कोई नहीं, कहने लगा यार थोड़ा सा और भी दे। उसका कहता लिख भाई बाकी आधी भी तेरी, जो बाकी आधी है ना लिख वो भी तेरी। उसका कहा यार कुछ तो मेरे को रहने दे, सका नहीं तो फिर जा, कोई नहीं पानी। पहले तो मिन्नतें शिनतें की, फिर उसने कहा लिखना जान बचाना ज़रूरी है। उसने कहा चल सारी हुकूमत तेरी, तो साथ की अंगूठा लगाया, उसने पानी दिया, पानी पी लिया, सैराब हो गया। अब ख्याल आया कि ये तो बड़ी गलती कर बैठा, हुकूमत इस बाबे को लिख दी है। अब उसकी तरफ देखता है, बाबा भी समझ गया कि अब ये परेशान है। बाबा जी ने कागज़ उठाया और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। उसने कहा ये है तेरे दस्तखत पड़े हुए, मुझे तेरी हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था, जिस हुकूमत की तड़ी में तू अल्लाह को नाराज़ करता है ना, वो तो एक गिलास पानी का मुकाबला भी नहीं कर सकती। इतनी औकात है तेरी हुकूमत की, ये औकात है तेरी हुकूमत की। अरे छोटे छोटे हुकूमतें, छोटे छोटे इक़्तिदार,
ان کی تڑیوں میں رب کو ناراض نہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے واقعے سے حاصل کیا ہوا؟ ان چھوٹے چھوٹی اقتداروں اور حکومتوں کی وجہ سے مالک کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، اگر حساب کرنے پہ آئے تو ایک گلاس پانی اور ساری حکومت اسی پہ قربان ہو جائے، پیچھے کچھ بھی نہ بچا کر رہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے حکومت میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ انبیاء کے واقعات انشاءاللہ ہم آگے مزید پڑھیں گے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ وہاں بھی آپ سنیں گے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے تکلیفیں دیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، لیکن قدر مشترک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کو کسی نے ناراض نہیں کیا۔ اس طرح آپ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں، سارے صحابہ مالدار بھی نہیں تھے، سارے کنگال اور غریب بھی نہیں تھے۔ بعض غریب تھے جن کے پاس پیٹ پہ پتھر باندھا ہوتا تھا، بعض مالدار تھے اور ٹھیک ٹھاک مالدار تھے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا سامان دے دیا، تو مالدار تھے تبھی دیا نا جی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے 1000 درہم دے دیے، مالدار تھے تو دے دیا نا۔ بعض فقراء صحابہ کرام بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا بھی تو وہ خیرات کر دیتے تھے، بچا کر نہیں چھوڑتے تھے، جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کچھ بھی بچا کر نہیں چھوڑتے تھے، سارا جو کچھ آتا تھا دے دیتے تھے۔ بلکہ میں اس ابو داؤد شریف میں حدیث پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ مال ہے، یہ تم لے لو۔ علی نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں، میں کیوں لے لوں؟ تو فرمایا پھر کسی کو دے دو۔ کہا امیر المومنین جس کو آپ مناسب سمجھے آپ دے دیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو حاجت ہے ان کو دے دو۔ تو بعض ایسے بھی تھے، بعض ویسے بھی تھے، لیکن قدر مشترک بات کیا تھی کہ سب اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ یہ جذبہ اللہ مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔